السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، موجودہ دور میں حالات اچھے نہیں ہیں۔ عالم اسلام میں جس طریقے کی خبریں سننے کو مل رہی ہیں وہ اور زیادہ پریشان کرنے والی ہیں۔ عالم اسلام کی بھاگ دوڑ اللہ تعالیٰ نے جن لیڈروں کو، امت کے جن رہنماؤں کو دے رکھی ہے سیاسی اعتبار سے، ان لوگوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عارضی ہے اور ایک دن ختم ہو جائے گا۔ لیکن ان لوگوں نے موجودہ دور میں جو ننگا ناچ ناچ رکھا ہے نا، اور جن حرکتوں پر یہ آمادہ ہو چکے ہیں، ان کو دیکھ کر تو کفار کے جو لیڈر ہوں گے نا وہ بھی شاید شرم سے اپنے سر جھکا لیں، کیونکہ ان لوگوں نے ہر چیز کی حد کر رکھی ہے۔ موجودہ دور میں عرب کی جانب سے اب تو آئے دن، ایک ایک دن نہ بلکہ دو دو تین تین اس طریقے کی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ جن کو سننے کے بعد زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون یا پھر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بے اختیار نکلتا ہے، کیونکہ اب ان لوگوں کا تقریباً روز کا رونا ہو گیا ہے کہ اس سرزمین کی یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے بے حرمتی کرتے ہیں، اور آنے والے حالات شاید اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوں، ہماری سوچ سے بھی زیادہ، اتنا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، شاید اس سے بھی زیادہ حالات اور مزید بگڑ جائیں۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ میری امت میں سے کچھ قبیلے واپس اسی زمانے جاہلیت کی طرح بت پرستی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ آج موجودہ عرب حکمرانوں کے ہاتھوں سے اس چیز کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے، سرکاری سطح پر ان چیزوں کی شروعات کر دی گئی ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں دبئی کے اندر بنائے گئے سب سے بڑے مندر کا۔ غالباً عرب کی سرزمین میں یہ سب سے بڑا مندر تھا، اور اس کو بڑے شور و شغب کے ساتھ بنایا گیا، بڑے بڑے لوگوں کو اس میں انوائٹ کیا گیا۔ آپ کو یہ بات بتا دوں کہ غیروں کی طرف سے اس طریقے کا کوئی بھی مطالبہ نہیں کیا گیا تھا کہ ہمارے لیے مندر بناؤ۔ یہ ان لوگوں نے آپسی بھائی چارہ، اپنے تجارت کے جو معاملات ہیں ان کو فروغ دینے کے لیے اور ان کے حالات اچھے کرنے کے لیے، رشتے اور بہتر بنانے کے لیے بغیر کسی مطالبے کے خود ہی مندر بنایا تھا۔ اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے دبئی کے اندر مندر بنایا، بلکہ اپنی حرکتوں سے یہ ظاہر بھی کر چکے ہیں اور اب زبانی بھی یہ لوگ اعلان کر چکے ہیں کہ آنے والے وقت میں سرزمین عرب کے اندر، مقدس سرزمین کے اندر باقاعدہ وہاں پر بھی مندر بنائے جائیں گے، ایک نہیں کئی مندر بنائے جائیں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ان لوگوں کی ذہنیت کیا ہو چکی ہے اور اب یہ لوگ کس راستے پر چل پڑے ہیں۔ دوستوں، عرب کے اندر پہلے ہی شراب، جوا، ناچ گانا اور اس طریقے کی چیزیں بہت زیادہ عام ہو گئی ہیں، بلکہ ہیلووین منانا، نیو ایئر منانا، اب تو یہ ساری چیزیں بھی ان لوگوں کے یہاں لبرلزم کے نام پر خوب منائی جاتی ہیں۔ اب حالت یہ ہے کہ باقاعدہ ان لوگوں نے وہاں پر سرکاری سطح پر مجسمے بنانے شروع کر دیے۔ کیوں بنائے جا رہے ہیں یہ مجسمے؟ بات دراصل یہ ہے، کبھی بھی بت پرستی کی آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو بت پرستی کا آغاز ہمیشہ اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ قوم کے بڑے متقی پرہیزگار ان لوگوں کی یادگار میں ان کے مجسمے بنا دیے جاتے ہیں، کچھ لوگ ان کو عقیدت سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ان کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، آنے والی دوسری تیسری نسل پھر ان کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان کو اپنا خدا تصور کرتی ہے، انہی کو جا کے سجدہ اور رکوع کرنا شروع کر دیتی ہے۔ پہلے یہ معاملہ دیندار متقی پرہیزگاروں کے نام سے ہوتا تھا، اب یہ معاملہ سرکاری سطح پر ہونے لگا۔ عرب کے جو بڑے شاہی لوگ ہیں، محمد بن سلمان اور ان سے پہلے کے جو دوسرے بادشاہ تھے، ان لوگوں کے نام پر یہ کام ہو رہے ہیں۔ گولڈن مجسمے ان کے نصب کیے جا رہے ہیں عرب کے اندر کہ بھائی ان لوگوں نے عرب کے لیے یہ کیا، ان لوگوں نے یہ کیا، تاکہ ان چیزوں کو یاد کیا جائے۔ جو کچھ ان لوگوں نے معاملات کیے تھے، جو کچھ ان لوگوں نے سرزمین عرب کے لیے کیا تھا، ان چیزوں کی یادگار کے طور پر اس کو یاد رکھا جائے، اور پھر ہو اسی طریقے سے آنے والی نسل جو ہے ان گولڈن مجسموں کو عقیدت سے دیکھنا شروع کر دیں گے، پھر رکوع سجدہ شروع، ایسے ہی ہوتا ہے۔ بت پرستی کا آغاز ہی اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کو تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن ہماری زبان میں نازل ہوا، ہم حرم کے پاسبان ہیں، ہم بت پرستی اور شرک کی گندگی کو ختم کریں۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب عرب کے شاہی لوگ ہندوستان کے اندر آتے تھے، یہاں کے علاقوں کو وزٹ کرتے تھے، تو بڑے بڑے مندروں کے اوپر پردے ڈال دیے جاتے تھے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عمارتوں کے اوپر بڑا بڑا لکھوا دیا جاتا تھا کہ ان لوگوں کی توہین ہوگی اگر انہوں نے ہمارے یہاں پر اس طریقے کی چیزیں دیکھی۔ آج آپ تو خود اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول کر کھلے دل کے ساتھ ان چیزوں کو ویلکم کر رہے ہیں۔ اللہ جانے قیامت کے آنے سے پہلے کون سی قیامت آنے والی۔